رفع یدین کرنے والی روایات یہ بھی موجود ہیں اور نہ کرنے والی بھی موجود ہیں. بول سب کتھے؟ میں کہا سن ویڈیو بن دی پئی نہ لبڑ مینوں دسیا جے. اتفاقی بات ہے موضوع ہے میں اپنی ڈائری تے لکھا تے ڈائری ہوں میری گڈی چ پئی ہے. میں حدیثاں دے نمبر بھی کڈ کے دیاں گا جے کوئی بیٹھا تے ہنے دسے میں ڈائری منگا لاں. لو جڑی پیڑے چ بندہ کرے تینوں اس کتاب دا چھاپا بھی دساں گا بھی کتھے حدیثاں موجود ہیں. ترمذی شریف اٹھا لو, ابو داؤد شریف اٹھا لو, ابن ماجہ اٹھا لو. جیسے رفع یدین کرنے کے بارے میں حکم ہے نا ویسے ہی بابو رفع الیدین, رفع یدین کرنے کا باب. کلے حدیث آ گئی اگے ہے بابو ترک رفع الیدین, رفع یدین چھوڑنے کی حدیث ہے. اور مزے دی گل تانوں دساں رفع یدین چھڈن والیاں حدیثاں زیادہ لکھیاں. یہ ہوں سوال ہی آئندہ سی کتنی مرتبہ کیا. یہ جواب ہے ابتدا میں حضور کرتے تھے, بعد میں حضور نے روک دیا. بس افتتاح صلاۃ کے وقت, افتتاح صلاۃ کا کی مطلب جو اوکھیاں تقریریں شروع ہو گئیں. نماز جب شروع کرتے تھے تو حضور ایسے ہاتھ اٹھاتے تھے, اس کے بعد دوبارہ پوری نماز میں نہیں, بلکہ مسلم شریف دے وچ حدیث نے تے کمال ہی کر چھڑیا. ویڈیو بنتی بھی غور دے نال سنیا جی. جب روک دیا گیا نا تو کچھ ایسے احباب بھی آئے جن کو نہیں پتا تھا, انہوں نے آ کر رفع یدین شروع کر دیا. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا ہے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں بار بار اپنا ہاتھ ہلاتے ہو. فرمایا نہ ہلاؤ. حضور اس وقت جلال میں تھے. آپ نے فرمایا شرارتی گھوڑے کی طرح جیسے وہ بار بار پوچھڑ ہلاؤندا رہندا تسی بھی اپنے ہاتھ ہلاؤندے رہندے ہو. تانوں ہن روک جو دتا ہے کھلو رہو. آپ چپ کے بولو بھائی. میں پہلے دسیا جی کو اس کمپنی کا بیٹھا ہے تیری تسلی نہیں ہوندی تو میں تینوں لکھوا کے جاواں گا حدیث. یہ میری ذمہ داری ہے. او جی میں گل کرنی سی مولوی صاحب نہ, میں کہ ہن بیٹھا ہی کر. جیلے اسی 30 کلومیٹر ہو جاؤ لے مگروں ٹیلی فون بندہ کہنا میں گل کرنی مسجد دے بوئے تے کھلوتا ہے. میں کہ ہن اینوں قبرستان دے بوئے تے لے جاؤ. مسجد دے بوئے تے عام لیندا کھلوتا ہے. نہیں بیٹھے ہوں تو میں گل کرنا کیڑی کرنی ہے. اب بیٹھے ہو. دوسرا کیا لکھا ہے, کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر شریف رفع یدین فرمایا یا موقوف یا ترک بھی کر دیا؟ میں دسی کھلوتا ہوں. ابتدا میں کیا تھا بعد میں روک دیا. اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہتے پھر کدی کر لینا چاہیے کدی چھاڑ لینا چاہیے. میں کہتا ہوں اس سے روے دا تے پتہ نہیں. شریعت کا اصول یہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سب سے آخر میں ہونا اسی پر عمل کرنا ہے, پہلے والے کو چھوڑ دیا جائے. قاری صاحب ایدہ کی مطلب, میں کہ میں تمہیں مطلب داسنا. ابتدا میں شراب پینا جائز تھی کہ نہیں تھی؟ بعد میں روکی گئی. ہوں کوئی بندہ آکھے بھی ہو تو پیندے بھی سن تو نہیں بھی دونے ہیں تو کدی پی لو تو کدی چھاڑ دو. میں کہا نہیں ہو ہوں اسی پا لینا ہی بودا لما. کیا سی بات ہے, کلاس میں تو کسی اور طریقے سے پڑھاتے ہیں, ہوں جٹ کے ماحول ہے تو اور طریقے نہ دے. توجہ ہے. یہ مسئلہ ہے جو چیز ابتدا میں ہو بعد میں جب روک دی گئی تو پھر کرنے کی دلیل تم نہیں لا سکتے ہو. یہ ہمارے نزدیک ہے اگر کوئی نہیں مانگتا تو کوئی نہیں کہی اپنے امی اب دیتے بھی معتبر نہیں ہوتے, میں کر رہا اور میرا کام سی دلیل دینا. بیٹھے ہو ادھر آؤ. تیسری بات کیا حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی میرے شیخ میرے دل دے بادشاہ رفع یدین کیا یا نہیں؟ دلیل بھی ارشاد فرمائیں. کیا ہے رفع یدین؟ آپ چپ ہو گئے نا سارے. کیا رفع یدین آپ نے اور آپ کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ سنو, فقہ میں 4 امام ہیں, امام اعظم, امام مالک, امام احمد بن حنبل, امام شافعی. احناف کے نزدیک رفع یدین نہیں ہے, صرف ایک بار یاد چکنا ہے. سمجھ آؤں دی بھئی ہے. مالکیاں دے نزدیک رفع یدین, شافعیاں دے نزدیک تے پکا. وہ جو نہیں فرما رہا, سوری, حنبلیاں دے نزدیک بھی رفع یدین ہے. توجہ ہے نا. اور شافعیاں دے نزدیک بھی ہے. حضور غوث اعظم جو تھے وہ فقہ میں مقلد تھے امام احمد بن حنبل کے. آپ حنبلی تھے
تو جو جس امام کو مانتا ہے وہ اس کی تعلیمات کو تو فالو کرے گا. ہی تک دسنا ہے غیر مقلد نہیں رہنا چاہیے, مقلد رہنا چاہیے. مقلد کا مطلب ہوتا ہے جی گاڑے چ پٹا ہوئے, گاڑے چ پٹا ہوئے تو بندہ سائیاں والا رہندا جے. ویسے مقلد ہمیشہ انسان ہی ہوتا ہے. صرف علماء کے لیے جملہ اور یہی اس کا لطف اٹھائیں. تو حضرت امام احمد بن حنبل کی فقہ کو تب مقلد تھے تو اس لیے وہ رفع یدین کرتے تھے. تو میں کہا یہ تم ہی کرنا تھا امام احمد بن حنبل نو مان یا شافعی نو مان اور پھر امامہ نو نہیں مننا. میں کہا پھر تو کیڑے صاحب نہ جی امامہ نو میں نہ تو ماما کی میں بڑھتا پہ تو ہی ماما نہیں نہ بڑھتا گال گری پیڑ دے. اب یہ اصل حضور غوث اعظم نے رفع یدین کیا ہے. وجہ کیا تھی کہ وہ حنبلی تھے. لو جی اودا تسی کہندے ہو غوث پاک ساڈے پیر نے 11ویں دباوندے ہو ہیں رفع یدین کردے سی او تے ساڈے آ. میں کہا چل میں ہن تینوں توڑ کر چھڑ کے کہ دے آ جا. میں کہا اورے میری گل سن اورے گل سوکھی کر لئیے. میں کہا کنیاں تراویحاں پڑھ دے ہو کہندا جی 8. میں کہا جی میں غوث پاک دی تعلیمات دے وچوں اے جیڑی کتاب دے وچوں تسی حوالہ دتا نا ایدا نام بنیاد الطالبین ہے. تے میں کہا جی اسے بنیاد الطالبین دے وچوں اہل سنت دا چھوٹا جہا نمائندہ تانوں دکھا چھڈے. غوث اعظم کول پوچھا گیا تراویحاں کنیاں نے؟ فرمایا ہیا 20 رکعتن. فرمایا 8 اٹھ نہیں پوریاں 20 جے. میں کہا تکڑا ہو تینوں دساں غوث پاک کے دے رفع یدین تے تین چیتا ہے میں گھر چھڑ کے آواں. تراویح 20 رکعت. میں کہا تسی آکھے 8. میں کہا تہاڈا کتھوں ہویا؟ میں نے کہا بتاؤ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا دیدار کیا؟ کہندا نہیں کیا. دسو سنیو تہاڈے نزدیک کیتا کہ نہیں کیتا ہے؟ عقیدہ بھی یہ کیا ہے اور ایسا کیا. اللہ نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى. حبیب بڑے بڑے ویکھن والے پر تیرے ویکھن دا کمال ہے. کیا بات ہے تیری نگاہ دا انج ویکھے ہی ویکھن دا ہی حق ادا کر. دیکھا ہے نا اپنے محبوب کو دیکھا تو یہ ویکھے ہی کوئی نہیں. کہ خواب دے وچ ہے. میں نے کہا پھر بتا یہ معراج بنی کیسے؟ معراج بنی تاں جاگدیاں ویکھیا. اچھا یہ تو اہل سنت کا نظریہ. میں نے کہا بتاؤ بھائی. کہنا نہیں دیکھیا. میں کہا رفع یدین تے تینوں بڑا غوث پاک چیتے ہوندے سن ساڈے نے عبد القادر جیلانی. میں نے کہا بتا اسی بنیاد الطالبین میں حضور غوث پاک سے جب پوچھا گیا کہ بتائیں کہ معراج کی رات اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے نبی پاک نے؟ آپ نے فرمایا رآ ربہ لیلۃ الاسراء. فرمایا معراج کی رات ہمارے نبی نے اپنے رب کو دیکھا ہے. میں کیا نہ تراویحاں والے پاسے غوث پاک نہ تو رلدا پیا ہے تے نہ معراج دی عقیدے والے پاسے ہوں. تیسری گل بھی کر لینا. میں کہا اے جنازہ کیویں پڑھ دے ہو؟ آکھے بس ہمیں 20 منٹ لائی دے. میں آکھے آ جا غوث پاک نو پڑھ. غوث پاک فرماندے نے جنازہ 4 تکبیر اعلی. پہلے تو بعد ثنا, دوے تو بعد درود, تیے تو بعد دعا, چوتھے تو بعد 2 ہاتھ کھولو تے سلام چا پھیرو. جنازہ موک گیا ہے. ایتھے ادھا گھنٹہ دھوتے ہو مرن والا مر گیا پچھڑے نونج ماری کھلوتے. میں آکھیا آ غوث پاک تہاڈا جنازہ بھی نہیں رلدا. چلو چھڑ ادھر آ جا. ہاں جی. میں کہا ہوں جڑی میں گل کرن لگا نا یہ باقی کسی نو پاویں سمجھ آ نہیں آ گل تانوں بڑی سمجھ آونی ہے. میں کہا دسو اے غوث پاک دا نہیں. میں کہا دسو تہاڈا پیر ہے؟ آکھے نہیں. میں کہا میں بخاؤنا غوث پاک دا تے پیر ہے سی. گل آئی کہ کوئی نہ. میں بخاؤنا غوث پاک دا پیر ہے اور غوث پاک تے پیراں دا پیر. چیتے آیا ہے پیر. اور میں کہا بنیاد الطالبین تک دکھا کے تیرا شوق پورا کریں گے. آپ نے فرمایا ہے یہ فرمایا بزرگاں نے اس بات نو بڑا طریقے دے نال دسیا. فرمایا جدا پیر نہیں ہوندا او دا پیر شیطان ہوندا جے. میں کہا دسو تیرے مرشد دا نام کی چوپ پکے میں بڑی گل کیتی. میں کہا اس پاک نے آکھی ہن بھی کہہ میرا ہے. نہیں یہ تہاڈا ہی ہے.
साडा ही इन्हें तो साडा बेड़ा ही करके कर मैं क्या हमेशा आशिकां दा बेड़ा कराउंदा है की करने तो समझ आ रही है कोई नहीं आ रही आप हज़रात तो ये था इस पर्ची का जवाब लो पढ़ो जी दवाई हो गई पूरी एक हाथ ही रखे मुड़ अगले साल आके ना भी खा तवज्जो है अच्छा सवाल किया जिसने भी किया तसल्ली हो गई ना सारे केड़ी गल हुई जनाब वो मुकल्लद थे उनके बस अल्लाह खैर सल्ला बस जो जिसका मुकल्लद है तो सीखे ने बढ़ जाओ थके तो नहीं बैठे गल नू नेड़े ला रही है ये जो नून थी ना ये नबी पाक सल्लल्लाहु